بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج پاکستان کا 79واں یوم آزادی ہے۔ قائد اعظم کا احسان جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ وطن لے کر دیا جہاں وہ دین اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اس وطن کو ایک تجربہ گاہ بننا تھا جہاں اسلام کے معاشی اور سماجی اصولوں کا نفاذ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ اسلام ایک عملی دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات، اور پوری دنیا کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے، مگر قائد کا احسان ہم نے بہت بے رحمانہ انداز میں بھلا ڈالا، نئے وطن کے قیام کا مقصد بھی بھلا دیا۔ قائد کا آدھا احسان تو ہم نے 1971 میں ہی وطن دولخت کر کے چکا دیا، باقی آدھا احسان چکانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ ویسے ہم آج یوم آزادی اس حال میں منایا گیا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں بے چینی ہے، افراتفری ہے، مار کاٹ ہے، دھماکے ہیں، ہڑتالیں ہیں۔ ملک کے کسی حصے میں سکون سے زندگی گزارنا مشکل نظر آ رہا ہے اور زندگی گزرتی ہوئی بھی مشکل نظر آ رہی ہے۔ سندھ جائیں تو اغوا ہو جانے کا خدشہ لگا رہتا ہے، بلوچستان جانا ہی آسانی سے ممکن نہیں ہے، چلے جائیں تو زندہ واپس سلامت آنا معجزے سے کم نہیں ہے، کے بھی چلے جائیں تو دہشت گرد کہلواتے ہیں، پنجاب جائیں گے تو حق مانگنے پر اٹھا لیے جاتے ہیں، ہر جگہ روٹی مہنگی اور زندگی سستی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ان بچوں کو اسکولوں میں لانے کی تدبیر کی بجائے حکمران اسکول آؤٹ سورس کیے چلے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں یہ کھیل زیادہ تیزی سے جاری ہے۔ پنجاب اس وقت دنیا کا واحد خطہ ہے ناظرین جہاں حکمران تعلیم کی فراہمی جیسا بنیادی فریضہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو اپنا فرض ہی نہیں سمجھتے۔ 79 سال بعد زرعی پاکستان میں کسان آج بلک رہا ہے، ملک شدید غذائی بحران کا شکار ہے۔ مسند اقتدار پر وہ لوگ قابض ہیں جنہیں عوام نے باقاعدہ آؤٹ رائٹلی بہت واضح اکثریت کے ساتھ مسترد کیا تھا۔ تقریباً 80 سال بعد بھی ہم بنیادی مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام ہیں۔ نظریہ ضرورت کے تحت ہر ادارہ زوال کی جانب گامزن نظر آتا ہے۔ معاشروں کا وجود برقرار رکھنے کے لیے ناظرین کہتے ہیں کہ جی انصاف کی فراہمی اولین شرط ہوا کرتی ہے، اور اس میں کوئی دو آرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک بات ہے، مگر وطن عزیز میں عدالتوں میں بیٹھے منصفوں نے انصاف کی فراہمی سے زیادہ مراعات کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دے دیا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ ایک منصف مزاج جج جسٹس منصور علی شاہ نے آج چھپنے والے اپنے کالم میں جو کہا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو سب سے بڑا نقصان جرنیلوں یا افسر شاہی نے نہیں بلکہ ججوں نے پہنچایا ہے۔ عدلیہ کا کام شہریوں کی ڈھال بننا تھا، وہ واحد ادارہ جس کا مقصد قانون کے بل بوتے پر طاقتور کے سامنے نہ کہنا تھا، لیکن یہ بھی انگریز دور کا ہی ترکہ تھی اور اس کے خمیر میں وہی سوچ شامل تھی۔ انگریز راج میں اس نے عوام کی نہیں بلکہ حاکم کی خدمت کی، اور آزادی کے وقت اس نے اپنی وفاداری رخصت ہوتے ہوئے تاج برطانیہ سے منتقل کر کے نئے مقتدر طبقے کے سپرد کر دی، عوام کے سپرد نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ٹینک سڑکوں پر آئے عدالتوں نے بار بار ہاں کہا۔ انہوں نے اقتدار پر قبضے کو قانونی جواز دینے کے لیے نظریہ ضرورت تراشا، غاصبوں سے حلف لیے اور آئین شکنی کو قانون کا روپ دیا۔ عدلیہ کے اندر رچی اس نو آبادیاتی ذہنیت نے اس ملک کو کسی بھی ایک ڈکٹیٹر سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا، کیونکہ اس نے آئین کے محافظ کو ہی اس کی پامالی کا سہولت کار بنایا۔ یہی 79 سالہ پاکستان کا المیہ ہے اور یہی اس کا نوحہ ہے۔ اچھا ناظرین، پاکستانی سیاست میں بورنگ لمحے کبھی نہیں آتے۔ ایسے بے یقینی ہیں کہ ہر بات پر یقین کر لینے کو جی چاہتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ بدترین مہنگائی، بدامنی اور دیگر مسائل کے باوجود ہر ایک کی نظر اڈیالہ کی جانب لگی ہوئی ہے۔ پوری قوم چاہتی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی خبر ملے جس سے قوم کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ اب عمران خان کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ ان کے گھر سے ہی آئی ہے۔ خبر دینے والے عمران خان کے کزن اور بہنوئی حفیظ اللہ نیازی ہیں۔ اپنے آج کے کالم میں وہ کہتے ہیں کہ جی خوش آئند ہیں، عمران خان سے ملاقاتیں ان قریب کھلنے کو ہیں۔ خبر یہ گرم ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی شاید جلد بنی گالہ منتقل ہونے والے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سیاست کو راستہ ملے گا تو ملک آگے بڑھے گا، راستہ نہ ملا تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا یہ حفیظ اللہ نیازی کی معلومات ہیں یا ان کا اندازہ ہے؟ بطور صحافی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ خبر کہیں سے بھی ملے صحافیانہ اصولوں پر اس کی جانچ پرکھ ہر صورت کی جانی چاہیے۔ ماضی میں بھی ناظرین کئی بار ایسی خبریں آئی ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، مگر
بالآخر کچھ دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ وہ خبریں دم توڑ جاتی ہیں, خبریں درست ثابت نہیں ہوتی. اب ایک بار پھر عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی خبر آئی ہے, تو اسے بھی مشکوک ہی سمجھا جانا چاہیے. میرے خیال میں اس خبر کو جانچنے کے لیے دو مزید خبروں کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے. پہلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے. اس خبر نے کہیں نہ کہیں حکومتی ایوانوں میں پریشانی تو پیدا کر رکھی ہے. سہیل افریدی کے مطابق تقریباً 6 لاکھ لوگ اب تک لانگ مارچ کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں. اگر یہ خبر درست ہے, جو کہ اسٹریٹ موومنٹ میں لوگوں کی تعداد دیکھ کر درست ہی لگتی ہے, ایسی صورت میں حکومت کا گھبرانا تو بنتا ہے. ناظرین, اب تک لانگ مارچ کا جو ابتدائی خاکہ ہمارے ذرائع نے ہم تک پہنچایا ہے, اگر لانگ مارچ انہی لائنز پر ہوتا ہے تو اس بار نہ تو مظاہرین پر گولی چلائی جا سکے گی اور شاید اس کی نوبت بھی پیش نہ آئے. ظاہر ہے اگر میرے جیسے صحافی تک یہ خبریں پہنچی ہیں تو یقینی طور پر حکومت بھی ان سے لا علم نہیں ہوگی. اس لیے ہو سکتا ہے کہ حکومت کی خواہش ہو کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر کے لانگ مارچ کا جواز ہی ختم کر دیا جائے. دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کی قید تنہائی اور دیگر درخواستیں سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. 18 اگست بروز منگل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ان مقدمات کی سماعت کر رہا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں اور علاج کے حوالے سے نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے. جسٹس مسرت ہلالی کی ریٹائرمنٹ اور جسٹس محمد علی مظہر کی عدم دستیابی کے باعث جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں نیا 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے. جسٹس شاہد وحید ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دیا تھا, اور جسٹس محمد علی مظہر کی طرح نظر ثانی کیس میں اپنے ہی فیصلے پہلے دیے گئے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا تھا. بینچ میں دوسرے ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں. عمران خان کے مقدمات ایسے ججز کے سامنے لگانے سے ہی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب کی بار کچھ نہ کچھ شاید انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس بینچ کی تشکیل سے دوسروں کی طرح میرے اندر بھی ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ منگل کے روز سپریم کورٹ کی عمارت سے اس قوم کے لیے شاید کوئی اچھی خبر سننے کو ملے. اچھا ناظرین, گزشتہ رات عمران خان سے محبت کرنے والے پورے ملک میں غیر متوقع طور پہ اچانک دیوانہ وار نکل آئے. لاہور, پنڈی, اسلام آباد, کراچی, اندرون سندھ, پورا کے پی کپتان سے محبت کرنے والوں نے ہر جگہ اپنی موجودگی کا بڑا بھرپور احساس دلایا. لاہور میں سلمان اکرم راجہ کی قیادت میں جس طرح ریلی نکلی اور جس بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے, انہوں نے یہ متھ بالآخر توڑ دی کہ پنجاب میں کارکن نہیں نکلتے. بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان نکلے جن کے ہاتھوں میں قومی پرچم اور تحریک انصاف کے پرچم تھے. کے پی تو ویسے ہی خان کے چاہنے والوں کا مرکز ہے, وہاں بھی شہر جگہ جگہ کریا لوگ نکلے اور خان سے بہت ہی بے لوث انداز میں محبت کا اظہار کیا, کھل کر کیا. کراچی میں کئی مقامات پر ریلیاں نکلیں جن میں حیران کن تعداد میں لوگ نکلے. سب سے بڑا پاور شو ناظرین اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے لگایا, جنہیں بلو ایریا تک جنہوں نے ریلی نکالی, جس میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان شریک تھے اور چارجڈ ایٹماسفیئر, چارجڈ کراؤڈ تھا. سہیل افریدی خود پرزور انداز میں نعرے لگواتے رہے. وفاقی دارالحکومت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اچانک سہیل افریدی کے استقبال کے لیے نکلنا یقینی طور پر حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہونا بھی چاہیے. اس پریشانی کا اظہار کیا بھی گیا جب سہیل افریدی کے اسکواڈ میں شامل ایک گاڑی پر وفاقی پولیس کے جوانوں نے بلا وجہ دھاوا بول دیا اور گاڑی توڑ دی, اس کے شیشے سب توڑ ڈالے. لانگ مارچ کی کال دینے کے بعد کل سہیل افریدی کا یہ پہلا امتحان تھا جو انہوں نے کہنا چاہیے کہ اعزازی نمبروں سے پاس کر کے حکومتی کیمپوں میں خطرے کا گھڑیال بجا دیا ہے. خیال کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے شاید رسپانس نہیں آئے گا, مگر گزشتہ روز جس بڑی تعداد میں کارکن نکلے ہیں اس نے سہیل افریدی کا بھی میرا خیال ڈھیروں خون بڑھا دیا ہوگا اور ان کے لانگ مارچ کے عزم کو مزید تقویت دی ہوگی. سہیل افریدی ضلع خیبر اور اسلام آباد میں صرف 2 جگہ پہ بھی نکلے ہیں, لیکن صرف ان 2 جگہوں نے پورے ملک میں تحریک انصاف میں ایک نئی روح پھونک دی, نئی جان ڈال دی. اگر یہی مومنٹم برقرار رہا تو کہا جاتا ہے کہ 27 ستمبر قومی تاریخ کا فیصلہ کن دن بھی ثابت ہو سکتا ہے. ایسا ناظرین کہا جا رہا ہے کہ لوگ ویسے ہی نکلے ہوئے تھے 14 اگست کی خوشی میں, اس لیے اس میں تحریک انصاف کا ملک بھر میں مطلب ایکٹیویٹیز کرنا یا سہیل افریدی کا اسلام آباد میں اسٹریٹ موومنٹ
کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سب اتنا ہی آسان ہے تو پھر نواز شریف، مریم نواز یا بلاول بھی اس طرح عوام میں نکل کر دکھا دیتے ہیں نا۔ لاہور، کراچی یا ملک کے کسی بھی حصے میں ریلی نکالنے کی بات تو رہنے دیں، نون لیگ کے فارم 47 پر جیتے ہوئے کسی بھی ایم این اے اور ایم پی اے کوئی بھی بغیر سیکورٹی گارڈ کے اپنے حلقے میں صرف 2 کلومیٹر پیدل چل کر دکھا دے۔ اگر عوامی محبت کے زبانی اور کسی حد تک جسمانی تمغوں کے بغیر وہ گھر واپس لوٹ آئے نا تو پھر 21 توپوں کی سلامی بنتی ہے ان کو۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے عوامی سیاست کا فیصلہ کر لیا ہے، بار بار یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہے نا ناظرین تو یوم آزادی کا جشن جو ہے وہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ سرکاری وسائل کی بھی بھرمار ہے، میاں نواز شریف کی کوئی سیاست اگر بچی ہے تو انہیں عوام میں نکال کر چیک تو کر لیں۔ میاں صاحب کی سیاست اگر اس مقام پر پہنچ چکی ہے، مطلب اب دیکھیں نا کہ پہلے گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے لیے گئے تو نون لیگ کا کباڑہ کرا دیا۔ آزاد کشمیر کے ڈھونگ الیکشن کی انتخابی مہم کے لیے میاں نواز شریف نے مظفر آباد کے 2 انتخابی حلقوں میں جلسے کیے، وہ بھی بند جلسے کیے، تمبو کناتے لگا کے، ہالوں کے اندر گھس کے۔ تمام تر دھاندلی کے باوجود دونوں حلقوں میں نون لیگ کے امیدوار ہار گئے۔ میاں نواز شریف تو عوام میں جانے کب نکلیں گے، مگر ان کی مقبولیت فٹ پرنٹس ہمارے سامنے ہیں۔ آج دوپہر کو میں ناظرین سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا جو پوری کہانی بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ شیئر کیے گئے اس ڈیٹا کے مطابق گزشتہ رات سے آج دوپہر تک عمران خان اور تحریک انصاف سے متعلق جو ویڈیوز جاری کی گئیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے ویوز کی مجموعی تعداد 3.5 کروڑ سے زیادہ تھی۔ ناظرین دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 3.5 کروڑ سے زیادہ ویوز۔ دوسری طرف جن ویڈیوز میں قائد محترم میاں نواز شریف کا ذکر ہے یا ان کی تصویر یا فوٹیج ہے، ان کے ویوز کی تعداد بھلا کیا تھی، کتنی ہوگی اندازہ لگائیں؟ 2731۔ جی ناظرین 2731۔ پورے 25 کروڑ پاکستانیوں میں صرف یہی 2700 سعید روحیں ہیں جو نواز شریف کی حقیقی قدردان ہیں، ان کی حقیقی قدر کو جانتی ہیں۔ بہرحال ناظرین آخر میں چلتے چلتے اسد عباس اسد کے چند اشعار۔ خلقت عشق نے کس سے جو اچھالے تیرے، خلقت عشق نے کس سے جو اچھالے تیرے، پھر ہر ایک شخص سے نکلیں گے حوالے تیرے۔ مجھ کو معلوم تھا رستوں میں اندھیرے ہوں گے، مجھ کو معلوم تھا رستوں میں اندھیرے ہوں گے، میں بھی دامن میں اٹھا لایا اجالے تیرے۔ تجھ میں ہر رنگ محبت ہے خدا خیر کرے، میں نے دیکھے کئی انداز نرالے تیرے۔ کیا میرے ضبط کا اندازہ کرے گا کوئی، کیا میرے ضبط کا اندازہ کرے گا کوئی، میں نے آنکھوں میں سمندر سنبھالے تیرے۔ ان کا مسکن تیرے چہرے پہ کہیں ہے شاید، ان کا مسکن تیرے چہرے پہ کہیں ہے شاید، پھر کہاں جائیں اسد چاہنے والے تیرے، پھر کہاں جائیں اسد چاہنے والے تیرے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔